بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے اپنے فلسطینی بھائیوں کے بارے میں۔ آج میں نے صبح ایک خبر پڑھی، دل بڑا بے چین ہوا یہ خبر پڑھ کے، اور اب کیا کریں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، اور ہمارے حکمران ایسے ہے نہیں کہ جن کے ساتھ مل کر ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا جو بھی اس کی مرضی ہے ہمیں اس طرف لے جائے، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ آواز اٹھا سکیں، کچھ ان کے حق میں بات کر سکیں۔ یہاں پہ تو بات کرنا بھی منع ہے۔ اب کیا منع ہے، کیوں منع ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ خبر میں نے یہ پڑھی کہ فلسطینی خواتین کے بارے میں کہ ایک فوجی افسر ہے اسرائیلی، عامر اویوی، اس نے یہ بتایا اپنے حکام کو کہ ہمارے فوجی سپاہی اور آفیسر ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کرتے ہیں کہ فلسطینی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے انہیں قتل کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک منظم طریقے سے یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ جب میں نے خبر پڑھی تو دل بڑا بے چین ہوا کہ آس پاس مسلم ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی پاک کلام میں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ تاکید کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اب مسلمانوں نے کیا مدد کرنی ہے؟ ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں، جو چور اچکے بدماش اور بے شرم لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ اب اتوار کے دن یعنی پرسوں فلسطینی بھائیوں کے حق میں جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، اور وہاں پہ پولیس والوں نے اسلام آباد کے اندر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ یہ کون ہے جو فلسطینی بھائیوں کے حق میں جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتا؟ پی ایس ایل کے میچز کے اندر بھی اگر کوئی جھنڈا لے کر جانا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کو بھی مارا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی میچز کے اندر یا کوئی بھی اور ایونٹ ہو جہاں پہ پبلک گیدرنگ ہو، وہاں پہ اگر کوئی فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائے یا پھر ان کا کوئی جھنڈا لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو مشکل ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کون ہے جو یہ پسند نہیں کرتا کہ فلسطینی بھائیوں کے حق میں کوئی آواز اٹھائے؟ ہم دوسرے ممالک کی کیا بات کریں، سعودی عربیہ جو اسلام کا ماما بنتا ہے، اس کے ساتھ اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو تسلیم کرنے کو پھرتا ہے، صرف پاکستان کی طرف سے ہو جائے تسلیم تو وہ بھی تسلیم کر لے گا۔ اسی طرح یو اے ای ہے، باقی عرب ممالک ہیں۔ اسرائیل جو کچھ اپنی ظلم کا جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہے فلسطین کے اندر، وہ اگر آپ اس وقت اس بات کا احساس آپ کر سکتے ہیں، یا ہم سب لوگ مل کے کر سکتے ہیں، جب ہم اپنی خواتین کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم کس طریقے سے وقت گزار رہے ہیں اپنا۔ ٹھیک ہے مہنگائی ہے، ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ہاں ابھی امن و امان کا مسئلہ ہے، لیکن اتنا جس طرح فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ آزادی کی قدر بندہ ان سے پوچھے جن کے پاس آزادی نہیں ہے۔ کشمیری بھائیوں کو دیکھ لیں، فلسطینی بھائیوں کو دیکھ لیں، یا پھر برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کس طریقے سے تکالیف اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم سب لوگ اس بات کا اعادہ تو کرتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بھائی کھڑے تو سارے ہی ہوتے ہیں، کھڑے تو ان کے ساتھ وہ بھی ہیں جو ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن ہم بینگا مسلم، بینگا ایک ایٹمی قوت، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہمارے اندر کس طریقے سے فلسطینی بھائیوں کے حق میں ہم آواز اٹھائیں، بلکہ ہم نے کیا فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانی ہے؟ ہمارے اپنے لوگ ایک جھوٹے خود ساختہ ایک جو کریٹ کیا گیا 9 مئی کا واقعہ، اس کے اندر لوگوں کو بے گناہ پکڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی بات کو کس طرح مطلب ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے کس طرح آواز اٹھائیں؟ ہمارے اپنے لوگوں نے ہی پکڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے
ایک بات کہی کہ اگر مجھے یا عمران خان کو کچھ ہوا تو 3 پرسنالٹی کا انہوں نے نام لیا، ایک عاصم منیر صاحب کا جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ایک DGISI کا ندیم اجم صاحب، اور ایک فیصل نصیر صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ اگر مجھے یا عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو یہ تینوں ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ہم ماضی کی جو ہے وہ معاملات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو تبھی فیصل نصیر کا نام لیا تھا عمران خان صاحب نے۔ اگر یہ بات جھوٹ تھی عمران خان صاحب کی تو فیصل نصیر کے بارے میں FIR کیوں نہیں کٹی؟ کس نے نہیں کٹنے دی؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ کون تھا وہ جس نے یہ ان باتوں کے اندر رکاوٹ ڈالی کہ اس طرح کی کوئی FIR نہیں کاٹی جائے گی؟ اب FIRیں تو ہر اس بندے پر کٹی ہیں جنہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ 9 مئی کے دن جو لوگ اس احتجاج کے آس پاس بھی گزرے ان کے بارے میں بھی FIR کٹ گئی۔ اگر FIR نہیں کاٹی گئی تو پھر عمران خان کے اوپر جو حملہ کرنے والا تھا اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں جب عمران خان آزاد تھے، جب وہ پیشی پر جانے کے لیے جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلتے تھے تو ساری عدالتیں کہتی تھی کہ آپ سیکیورٹی کا کوئی بات نہ کریں، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ یہاں پہ حاضری دیں، مطلب کہ فزیکلی طور پہ آپ یہاں پہ حاضری دیں، سیکیورٹی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب جب عمران خان جیل کے اندر ہے، اب یہ انہوں نے ڈرامے بازی نئی کھڑی کی ہوئی ہے کہ اب سیکیورٹی کی وجہ سے جی ہم جو ہے وہ جیل ٹرائل عمران خان کا کر رہے ہیں۔ یہ اب وہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2024 ہے۔ نہ تو آپ فلسطینی بھائیوں کے حق میں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو دبا سکتے ہیں، نہ تو اپنے ملک کے اندر رول آف لا کو زیادہ دیر سسپینڈ رکھ سکتے ہیں۔ حالات اور واقعات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، آپ باطل پر ہیں اور باطل کبھی بھی جو ہے وہ سر اٹھا نہیں سکتا۔ باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، باطل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اور باطل اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مٹ جانے والی چیز ہے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے اس ملک کے لیے دعا کریں جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور اب ہمارے اس چینل کا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔